Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Very warm welcome to all of you in my program One Verse One Day. روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں کوئی پازیٹیو چینج آ جائے، قرآن کو ہم سمجھنے لگ جائیں۔ تو اب پہلے تو ویک میں ہم 4 ہمارے لیکچر ہو رہے تھے، 5 لیکچر ہو رہے تھے اور اب ہم نے 2 کر دیے ہیں اور ساتھ ہماری لفظی ترجمے کی کلاس بھی چل رہی ہے۔ تو کوششوں کا حصہ بنیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاید اسی کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت کامیاب فرما دے، آمین۔ ٹاپک بڑا زبردست ہے اور آپ یقین کیجئے قرآن پاک کی ہر آیت ایک ایسا ٹاپک دے دیتی ہے کہ پھر ہمیں جا رہے ہیں مزید مجھے کسی اور ٹاپک کو چوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ رات کو ہی نا ابھی بچوں سے بات کرتے ہوئے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں سے فون لے لیے جاتے ہیں اور ان کو سونے کا کہا جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ ہر ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں، ادروائز آپ آج کل بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور پیرنٹس اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ ان کے اور بچوں کے بیچ میں گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب میں پڑھاتی تھی، اسی لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ مدرس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خود پڑھائیں، ان کو پڑھاتی تھی، یا اب جب رات کو ان کو سونے کا کہتی ہوں اور سونے سے تھوڑی دیر پہلے فون لے لیتی ہوں تو پھر کوئی کسی نہ کسی ٹاپک پر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے اور آئی تھنک کہ دس از موسٹ پریشیس ٹائم جب آپ کے بچے آپ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے چھوٹے بیٹے نے نا یہی کوشچن کیا، ہی از 6 year old، اس نے کہا کہ ماما یہ بنی اسرائیل جیوز ہے نا؟ تو پھر بڑے بیٹے نے اس کو سمجھایا کہ جیوز بنی اسرائیل کون تھے انفیکٹ۔ تو اس وقت میرے مائنڈ میں یہی چل رہا تھا کہ صبح اسی ٹاپک پہ بات ہونی ہے، نان مسلمس پر۔ تو الحمدللہ بڑے بیٹے نے اس کو سارا سمجھایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ ساری پھر آگے چلی تو وہ بنی اسرائیل بنے اور ان میں سے جیوز و کرسچنز بنے اور انہی کے بھائی تھے حضرت اسماعیل، ان میں سے پھر ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ میرا چھوٹا بیٹا کہتا ہے پھر تو وہ ہمارے کزنز ہوئے۔ یہیں سے مجھے پھر یاد آیا کہ اسی ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے، اہل کتاب ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں، اور پھر فرق یہاں سے ہوا کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر جو منصب تھا اپنے نائب ہونے کا وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چھین کر ہم مسلمانوں کو دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا۔ اب ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوں گے اہل کتاب کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جو کافر ہیں، جو نان مسلمز ہیں، جو اور مذاہب کو ماننے والے ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں، اللہ نے باؤنڈریز سیٹ کر دی ہیں اور اسکالر اس کو 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں جن میں سے 3 الاؤ ہیں، یعنی آپ سمجھیے ہر طرح کے تعلقات اہل کتاب کے ساتھ جائز ہیں، کفار کے ساتھ تھوڑی سختی ہے، اہل کتاب کے ساتھ جائز ہے۔ ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایکسپلین کی ہے، ہمیں سمجھائی ہے۔ آیت مبارکہ کو سمجھتے ہیں، پہلے ہم وہ 3 چیزیں ڈسکس کریں گے جو الاؤ ہیں اور پھر ہم وہ چوتھی چیز دیکھیں گے جو الاؤ نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ رب کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب اگر اس نے ایک چیز سے منع کیا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پنہا ہوگی، اس حکمت کو بھی ہم دیکھیں گے اور ہم اپنے لیے بھی اب باؤنڈریز بنائیں گے کہ ہمیں کن باؤنڈریز کو فالو کرنا ہے کفار کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہوئے۔ تو سمجھنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، ویسے بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ آج افراد و تفریق کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ ہر طرح کے تعلقات کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ لوگوں نے خواہ مخواہ ہی اپنے ارد گرد ایک دیوار بنا رکھی ہے کہ نہیں کافروں سے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ تو وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیز باؤنڈریز۔ سو لیٹس انڈرسٹینڈ ورس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاتن،
ہاں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کی کسی شر سے بچنا چاہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ایک چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کافرین کو دلی دوست نہ بناؤ، کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ کی حمایت سے وہ نکل جاتا ہے۔ من اللہ سے مراد من دین اللہ، اللہ کے دین سے وہ نکل جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، گویا دلی دوست بنانے سے وہ اللہ کے دین سے نکل جاتا ہے۔ ہاں مجبوری کی حالت میں اگر کسی ان کے شر وغیرہ سے بچنے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو پھر تم کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر تمہیں آنا ہے۔ اب ریلیشن شپ کو اسکالرس 4 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے مواسات، نمبر 1 پہ ہے بیتوانا، دلی دوستی، جس کو یہاں پر اولیاء کہا ہے، اور دوسرے مقامات پر بیتوانا کہا ہے، مودہ کہا ہے، یہاں پر اولیاء کہا ہے۔ اور نمبر 2 پہ آتا ہے یہ جو نمبر 1 ہے اس کو ہم ڈیپلی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے مواسات، کنسیلیشن، اور کنسیلیشن یعنی خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا۔ اور پہلے ان کے نام سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ مودہ، نمبر 2 پہ مواسات کنسیلیشن، نمبر 3 پہ مدارات یعنی اوربٹس، اور نمبر 3 پہ معاملات یعنی میٹرز۔ اب یہ جو نمبر 1 ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 2 جو مواسات ہے، کنسیلیشن جو ہے، ہمدردی، خیر خواہی، کہیں پر کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، ان کی مدد کے لیے پوچھنا۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم ان تبرؤوا وتتقوا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو تم سے حالت جنگ میں نہیں ہے، ان سے نیکی کرنے سے، ان کے کام آنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، خیر خواہی سے منع نہیں کیا۔ کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کہیں پر کوئی آفت آ گئی ہے، اس کی ایگزامپلس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بے شمار ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، آپ جانتے ہیں مکہ والوں نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب پر ظلم و ستم کیا، پھر آپ ان لوگوں کو گھروں سے نکالا۔ اب ان پر آفت آئی، جو ہے وہ کتنا عرصہ تک جو ہے وہاں پر قحط پڑا رہا۔ تو جو یمامہ کا حاکم تھا ثمامہ، وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے قافلے مکہ کی کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ پھر اس نے غلے کے ڈھیر بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہی مکہ والوں کے لیے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کے گھروں سے نکالا تھا، رسول اللہ کو، ان کے صحاب کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط میں ان کی مدد فرمائی۔ پھر آپ دیکھیے غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے، اب جنگ کے بعد جو قیدی آئے تھے تو صحابہ کرام نے ان کا اتنا خیال رکھا کہ گھروں سے ان کے لیے کھانا پکا کر بھیجتے تھے۔ اپنے لیے کھانا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ یہی مسلمانوں کا حسن سلوک تھا جس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اور وہی عادات آج جو ہے وہ غیر مسلموں نے اپنا لی ہیں، ہماری عادات انہوں نے اپنا لی ہیں۔ تو غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا حسن سلوک، اور پھر ان کو اتنا کم جزیہ کہ وہ جو ہے وہ جو نہیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کو پڑھا دے، ان ایسی شرائط پر ان کو چھوڑ دینا۔ پھر فتح مکہ کا واقعہ دیکھیے، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے فتح مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح تھے، آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ چاہتے تو اس وقت قتل و غارت کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی سے سب کو معاف کیا، یہ کہتے ہوئے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی قسم کی کوئی پکڑ جھکڑ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جو اللہ کے گھر میں پناہ لے لے گا اس پر کوئی دست درازی نہیں کرے گا۔ پھر کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو امان حاصل ہے۔ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہلکی پھلکی شرائط رکھی امان دینے کی۔ اور ایسے ہی بنو ثقیف کا وفد ایک دفعہ آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غیر مسلم ہونے کے باوجود مسجد میں ٹھہرایا۔ آج ہمارے ہاں یہ رویہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو فرقہ واریت پیدا ہو چکی ہے، یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں ہم کہ جی سنی حوابیوں کی مسجد میں نہیں جا سکتے، دیوبند فلاں فلاں کی مسجد میں نہیں جا سکتا، جبکہ اللہ کے رسول غیر مسلموں کو مسجد میں ٹھہرا رہے تھے صرف حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ تو
پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ دیکھیے کہ ذمیوں کے لیے بھی وظائف مقرر تھے، ایسی وظائف کی آپ نے تاریخ رقم کی کہ جیسے مسلمانوں کے لیے تھے ایسے ہی ذمیوں کے لیے بھی تھے۔ آج یورپ میں جو بھی ہمیں وظائف کی پوری وہ ڈیٹیل نظر آتی ہے وہ وہی ہے جو حضرت عمر فاروق کے دور میں تھی، اور لا آف عمر ان کے ہاں چلتا ہے۔ تو مسلمانوں نے جو اخلاق سکھایا تھا آج نان مسلم اس اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں اور مسلمان چھوڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے آج جس اخلاقی زوال کو اپنا لیا ہے اور جس اخلاقی پستی اور زوال کا وہ شکار ہو چکے ہیں، تو وہ ساری جو آج ہم مار کھا رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ غیر مسلمان وہی اخلاق اپنا کر آج جو ہے وہ دنیا کی بہترین قومیں کہلاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ ایک وہ قوم جس کا اخلاق دوسروں کے ساتھ بہترین ہے، وہ ہمیں کیوں مار رہی ہے؟ ہمارے ساتھ ان کا رویہ کیوں برا ہے؟ یہ قابل غور ہے، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوسری جو چیز ہے وہ مدارات ہے، خاطر مدارت سے جو آتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انڈیویجولی بھی اگر آپ کے پڑوس میں کوئی رہتے ہیں، نان مسلمس رہتے ہیں، آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک یہودی آیا، ٹھہرا آرڈر جاتے ہوئے، جان بوجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خراب کر گیا، آپ کے گھر کا بستر خراب کر گیا۔ جب واپس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو خود دھو رہے ہیں اور صاف کر رہے ہیں، تو بہت شرمندہ ہوا وہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں نے بہترین اخلاق کا ہمیشہ مظاہرہ کیا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تحفے تحائف دینے کے لیے، اور ویسے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہمیشہ کیا ہے۔ اس کی بھی ہمیں بہت سی مثالیں مسلمانوں کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ تو ہمسائے کے جو حقوق ایک مسلمان کے لیے ہیں وہی ایک غیر مسلم کے لیے بھی ہیں۔ اور تیسری چیز آتی ہے معاملات، میٹرز۔ اس میں امپورٹ ایکسپورٹ بھی آ جاتی ہے۔ آپ کوئی آپ کا کولیگ ہے، کوئی بزنس پارٹنر ہے، جتنے بھی مالی معاملات ہیں یا جو بھی ہے اس میں جو ہے وہ حسن سلوک کیا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ یہ معاملات ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ تجارتی معاملات رکھے ہیں، کفار کے ساتھ رکھے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے بھی رکھے ہیں، تو یہ چیز بھی جائز ہے۔ معاملات جو میٹرز ہیں، یہ افیئرز ہیں، فورن افیئرز، یہ بھی جو ہے وہ جائز ہیں ان کے ساتھ۔ آپ سمجھیے کہ یہ آیت مبارکہ ایک فورن پالیسی ہماری بنا رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک مسلم کنٹری کی فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ اب نمبر 4، وہی جو نمبر 1 پہ ہم نے پڑھا ہے، مؤدہ دلی دوستی اولیاء، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے آپ مسلمان ہیں، مسلمان ایک قوم ہے، اب آپ ان سے ایک علیحدہ قوم ہے، تو بحیثیت قوم آپ کی کچھ سیکرٹس ہیں، آپ کی کچھ راز ہیں، آپ اپنی قوم کے جو ہے وہ اس کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں، اس کی امانت، اس کے راز آپ کے پاس امانت ہے، تو اتنی دوستی نہ ہو جائے کہ آپ جا کے اپنے راز ان کو بتانے شروع کر دیں۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان سے ایسی مدد لی جائے کہ کل کو وہ مدد آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اور پھر یہ کہ کافروں کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی فورن پالیسی طے کرے، وہ آپ کے معاملات پر غالب آ جائیں، ان کے ڈر یا ان کی خوف کی وجہ سے آپ اپنے معاملات طے کرنے شروع کر دیں۔ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ ان کو راز نہیں بتانے، ان سے ایسی کوئی مدد نہیں لینی کہ جو آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے، آپ کی فورن پالیسی یا آپ کے احکامات پر ان کو حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ دوستی اتنی زیادہ نہ ہو کہ آپ ان کے دین کا مزاج یا ان کے دین، آپ اپنے دوست کی، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اتنی گہری دوستی نہ ہو کہ ان کا دین آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے۔ کرسمس آئی ہے ان کی، آپ بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں، اور جی آپ بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے یا میری سے مدد طلب کرنی شروع کر دے، تو یہ چیزیں جو ہیں اتنی گہری دوستی نہ ہو کہ آپ کا عقیدہ خراب ہونا چاہیے۔ من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی اور اللہ کے لیے دوستی رکھی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی، تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اسی لیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری دوستی کفار کے ساتھ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جائے، ہماری پالیسیز آزاد نہ ہو سکیں، ہم اپنے دین پر عمل نہ کر سکیں۔ ہاں مجبوری کی حالت میں ہو سکتا ہے، کوئی فتنہ ہے، کوئی وہ آپ پر غالب ہے، تو بچنے کے لیے جو ہے وہ صورت ہو سکتی ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے یہ ایک
اور مقام پر اور ایک ہی آیت مبارکہ میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو سخت ترین الفاظ ہیں کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے کہ اس چیز سے بچ جاؤ، اپنے سیکریٹس، اپنے راز ان کو جا کر نہ بتاؤ، اپنے مسلمانوں کے خیر خواہ ہونے کی بجائے ان کے خیر خواہ نہ بنو، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو یہ وہ فورن پالیسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔